تم امی کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ میں کال پر بات کرتے ہوئے اپنے بھائی زبیر سے جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ آپ نے صبح صبح مجھے یہ کہنے کے لیے کال کی ہے؟ زبیر اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہاں، کیونکہ سارا وقت تو تم ہاتھ آتے نہیں، اپنے کلینک میں ہوتے ہو۔ میں بھی آج بازد تھی کہ کسی طرح زبیر کو شادی کے لیے قائل کر لوں۔ کیا انسان شادی کے بغیر نہیں رہ سکتا؟ اس کے سوال پر مجھے غصہ آ گیا۔ شادی کرنے میں آخر حرج کیا ہے؟ میں اس کی بات پر بولی۔ مجھے نہیں کرنی شادی، پھر بات ہوگی۔ زبیر نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ ہمیشہ کی مانند آج بھی میں اسے سمجھانے سے قاصر تھی۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا جو 8 بجا رہی تھی۔ میں جلدی جلدی شال اوڑھ کر گھر سے باہر نکل گئی اور برابر والے گھر کی ڈور بیل بجائی۔ نکھت نے دروازہ کھولا جو سر جھاڑ منہ پھاڑ کھڑی تھی۔ تم واک پر نہیں چل رہی؟ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں بھائی، اس قدر ٹھنڈ میں تو میں نہیں جا رہی، بس ابھی بچوں کو بھیج کر لحاف میں دبکی ہی تھی کہ تم نازل ہو گئی۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں۔ میں اسے خداحافظ کرتی ہوئی جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ پارک میں آج زیادہ چہل پہل نہیں تھی۔ اس بار سردی پڑی بھی کافی شدت کی تھی، اسی وجہ سے اتنا سناٹا تھا۔ میں دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملتی ہوئی جاگنگ ٹریک پر چلنے لگی۔ نکھت ساتھ ہوتی ہے تو وقت کا پتہ نہیں چلتا، مگر آج اکیلے میں لگ رہا تھا کہ وقت گزر ہی نہیں رہا۔ نکھت نہ صرف میری پڑوسن بلکہ میری بہت اچھی یونیورسٹی فرینڈ بھی تھی۔ ہم دونوں کی شادی آگے پیچھے ہی ہوئی تھی، اور اس کو اتفاق کہیں کہ جس بلڈنگ میں میں رہتی تھی اسی میں اس نے بھی گھر لیا تھا، اور ہم ایک دوسرے کے پڑوسی بھی تھے۔ اس حسین اتفاق پر ہم دونوں حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی تھے۔ میرے میاں تبریز اور نکھت کے میاں خالد کی بھی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ میں اور نکھت روزانہ قریبی پارک میں بچوں کو اسکول بھیج کر واک کے لیے آ جاتے تھے۔ یہ وقت ہم دونوں کے لیے بہترین ہوتا تھا، جہاں پر ہم باتیں کر کے وقت گزارتے تھے۔ کوئی مشورہ ہو یا کوئی مسئلہ، میں اور نکھت ضرور ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے تھے۔ میں واک کے دوران زبیر کا سوچنے لگی۔ وہ ہم 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی اور سب بہنوں میں چھوٹا تھا۔ امی ابو اس کی شادی کرنا چاہ رہے تھے، مگر وہ ٹالے جا رہا تھا۔ اس کے ٹالنے پر ہم نے کہا بھی کہ وہ اگر کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے تو بتا دے، مگر وہ شادی کے لیے راضی ہی نہ تھا۔ زبیر ڈاکٹر تھا اور اس کا ایک کلینک بھی تھا۔ میں نے سیل فون میں وقت دیکھا اور پارک سے نکل گئی، کیونکہ آج مجھے بچوں کے اسکول پیرنٹس میٹنگ میں بھی جانا تھا۔ میرے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا عثمان 7 سال کا جبکہ ہانیہ 5 سال کی تھی۔ میں جیسے ہی بلڈنگ میں داخل ہوئی تو انڈے پراٹھوں کی اشتہا انگیز خوشبو پوری بلڈنگ میں گردش کر رہی تھی، جس پر میری بھوک جاگ گئی۔ میں سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ میرا گھر 2nd فلور پر تھا۔ ابھی میں 1st فلور پر تھی اور فلیٹ نمبر 255 کے آگے سے گزر ہی رہی تھی کہ اس فلیٹ سے آتی دلسوز چیخ پر میں نے اپنا دل پکڑ لیا۔ اندر سے آتی روشانی کی چیخوں پر خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرے قدم جیسے جم سے گئے تھے کہ اچانک بانو آنٹی دروازہ کھول کر نکلیں۔ میں ان کو دیکھ کر جھینپ سی گئی کہ وہ کیا سمجھیں گی کہ میں ان کے دروازے سے لگ کر آوازیں سن رہی ہوں۔ میں نے جلدی سے ان کو سلام کیا، جس کا انہوں نے گرم جوشی سے جواب دیا۔ تم تو بھائی فرحین عید کا چاند بن گئی ہو، اب تو اپنی آنٹی کے گھر آنا بھی پسند نہیں کرتی۔ میں اور رائمہ تو تمہارا اور نکھت کا انتظار کرتے رہ جاتے ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کا نام لیتے ہوئے بولیں۔ ارے آنٹی، ایسی کوئی بات نہیں، بس آج کل بچوں کے ٹیسٹ چل رہے ہیں، ورنہ میرا اور نکھت کا آج کل میں ہی آنے کا ارادہ تھا۔ میں جانتی ہوں، جب سے طلال کی شادی ہوئی ہے تب سے تم لوگوں نے آنا جانا کم کر دیا ہے، آنٹی افسردگی سے بولیں۔ ارے نہیں آنٹی، ہم آج ہی آئیں گے۔ میری بات پر وہ خوش ہو گئیں۔ میں ان سے آج کا وعدہ کر کے اوپر آ گئی۔ آنٹی کی بات غلط نہیں تھی۔ جب سے ان کے اکلوتے بیٹے طلال کی شادی ہوئی تھی تب سے ہم لوگوں نے جانا چھوڑ دیا تھا۔ وجہ ان کی بہو روشانی تھی، جس سے ہمیں خوف آتا تھا۔ بانو آنٹی اپنی اچھی عادتوں اور ملنسار طبیعت کی وجہ سے پوری بلڈنگ میں مشہور تھیں۔ بات کرتی تو لگتا تھا کہ ان کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ سب کی فکر کرنے والی نہایت ہمدرد اور اچھے دل کی خاتون، جن کو دین سے بھی کافی لگاؤ تھا۔ کوئی بلڈنگ میں بیمار ہوتا یا پریشان تو آنٹی سب سے پہلے اس کے گھر جاتی۔ بانو آنٹی کا بڑا بیٹا طلال تھا، جس کی 6 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی، اور پھر اس سے چھوٹی رائمہ تھی، جس کی اپنی ماموزاد سے منگنی ہو گئی تھی۔ شام کو میں اور نکھت بچوں کو ٹیوشن بھیج کر آنٹی کے یہاں چلے گئے۔ تم لوگ اب آ گئے ہو تو آرام سے جانا، آنٹی نے ہمیں دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ رائمہ بھی ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی، وہ بہت اچھی عادت کی لڑکی تھی۔ ہم سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر بعد آنٹی کی بہو روشانی چائے اور دیگر لوازمات کی ٹرے ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے آتے ہی ڈرائنگ روم میں خاموشی سی چھا گئی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کو دیکھنے لگی۔ میری نظر روشانی کے چہرے پر پڑی۔ زرد چہرہ، آنکھوں کی گرد ہلکے، پپڑی زدہ ہونٹ۔ یہ وہ روشانی تو نہیں تھی جس کو میں نے شادی کے اوائل دنوں میں دیکھا تھا۔ بڑی بڑی سبز اسمائل آنکھیں، کندھوں سے ذرا نیچے آتے سنہری گھنے بال، نازک سا گلابی چہرہ، خوبصورت ہونٹ،
کہ ہم خود دل میں اس کے حسن کو داد دیے بغیر نہ رہ سکے تھے، مگر تھوڑے ہی دنوں میں ہمیں یہ انکشاف ہوا تھا کہ روشانی نفسیاتی مریضہ ہے، اور شادی کے وقت اس کے گھر والوں نے یہ بات بانو آنٹی سے چھپا لی تھی۔ یہ تو شادی کے بعد جا کر پتہ چلا تھا، کیونکہ روزانہ اس کی چیخوں کی آوازیں پوری بلڈنگ میں گونجا کرتی تھیں، جس پر شروع میں ہم سب خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ وہ نہ صرف چیختی بلکہ اکثر و بیشتر وہ گھر والوں کو نقصان پہنچانے سے بھی دریں نہیں کرتی تھی۔ کبھی رائما کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوتی، کبھی بانو آنٹی کو دھکا دے کر پھینکا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے کئی دنوں تک آنٹی تکلیف سے چلتی رہی تھیں۔ مگر ان سب باتوں کے باوجود بانو آنٹی روشانی کے لیے پریشان رہتی تھیں، بلکہ خندہ پیشانی سے وہ یہ سب برداشت کرتی تھیں۔ بس ان کے لبوں پر ایک ہی بات ہوتی تھی کہ دعا کرو میری روشانی ٹھیک ہو جائے۔ اب کیسی ہے میرے بچے کی طبیعت؟ آنٹی ملائمت سے روشانی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہوں، وہ آہستہ سے بولی، مگر اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ زیادہ دیر وہاں نہیں بیٹھی اور جلدی سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ پتہ نہیں بھابھی کیوں ایسی ہیں، اکثر زور زور سے چیختی ہیں، رائما روحان سی ہوتے ہوئے بولی۔ میں سوچ رہی ہوں کسی نفسیات کے ڈاکٹر کو دکھا دوں، آنٹی نمڈیدہ آنکھوں سے بولی۔ آنٹی آپ پریشان نہ ہوں، اللہ بڑا مددگار ہے، میں آنٹی کا ہاتھ پکڑ کے تسلی دیتے ہوئے بولی۔ تھوڑی دیر بعد میں اور نگہت اٹھ کر گھر آ گئے۔ اگلے دن ہم پارک میں واک کر رہے تھے کہ نگہت بولی، یار بڑا دل خراب ہوتا ہے بانو آنٹی پر، بیچارہ طلال بھی کیسا بجھا بجھا سا رہنے لگا ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے بھی بڑا افسوس ہوتا ہے، آنٹی نے کتنے چاؤ سے کی تھی اکلوتے بیٹے کی شادی۔ میں نے نگہت کی بات پر جواب دیا، آپ کے بقول سسرال والے بہت چاہتے ہیں، شوہر ساس نند بہت خیال رکھتی ہیں، جبکہ آپ مجھے یہ بھی بتا رہی ہیں کہ وہ لڑکی شادی کے اوائل دنوں میں بالکل ٹھیک تھی، بلکہ خوش باش تھی، اور اس کا شوہر بھی اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ زبیر پانی کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، میں آج امی کے ہاں آئی ہوئی تھی اور میں زبیر سے روشانی کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ آپ ہی ہو سکتا ہے اس کے ماضی میں کوئی اس کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا ہو جو اس کے ذہن میں نقش ہو کر رہ گیا ہو، جس کی وجہ سے وہ اس طرح چیختی چلاتی ہو۔ زبیر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کی پڑوسن بانو آنٹی اس لڑکی کے ماں باپ سے بات کریں اور پوچھیں انہوں نے اپنی بیٹی کے بارے میں اتنی بڑی بات کیوں چھپائے رکھی۔ زبیر کا مشورہ میرے دل کو لگا تھا۔ میں، تبریز اور بچے رات کا کھانا امی کے ہاں سے کھا کر دیر گئے تک لوٹے تھے۔ کل اتوار تھا تو کوئی فکر نہیں تھی۔ گھر آنے کے بعد بچے کچھ دیر میں سو گئے، جبکہ میں اور تبریز باتیں کر رہے تھے کہ پوری بلڈنگ روشانی کی بھیانک چیخوں سے گونج اٹھی۔ میں نے بے اختیار خوف سے دل تھام لیا۔ تبریز گھبرا کر دروازہ کھول کر باہر بھاگے۔ نگہت بھی اپنے گھر کا دروازہ کھولے باہر کھڑی تھی، اس کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ میں پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنے میں خالد بھائی جو نیچے گئے تھے وہ اوپر آ گئے۔ روشانی کو اسپتال لے گئے ہیں، بانو آنٹی بتا رہی تھی، چیختے چیختے بے ہوش ہو گئی تھی۔ خالد بھائی کی بات پر ہم لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ ہمارا دل روشانی کے لیے دکھی ہو گیا تھا۔ اگلے دن میں اور نگہت بانو آنٹی کے گھر روشانی کی عیادت کے لیے گئے۔ مجھے دیکھ کر رائما میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ بانو آنٹی بھی کافی افسردہ تھیں۔ ہم روشانی کے کمرے میں گئے، مگر وہ سو رہی تھی، بہت زیادہ کمزور اور بیمار لگ رہی تھی۔ ہمیں لے کر آنٹی ڈرائنگ روم میں آ گئیں۔ بانو آنٹی بہت زیادہ چپ سی تھیں۔ آنٹی آپ پریشان نہ ہو، اللہ خیر کرے گا، میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر تسلی دیتے ہوئے کہا، جس پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ ان کے اس طرح سے رونے پر میں اور نگہت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے دلاسا دیں۔ آنٹی روشانی کے والدین کیوں نہیں آتے، جبکہ ان کی بیٹی کی طبیعت بھی ایسی ہے؟ مجھے زبیر کی بات یاد آئی تو میں بول اٹھی، بیٹا روشانی کے ماں باپ تو کب کے مر چکے، روشانی اپنی تائی کے ساتھ رہتی تھی۔ مجھے تو رشتہ کروانے والی نے بتایا تھا کہ لڑکی یتیم ہے، بہت خوبصورت اور اچھے عادات کی ہے، تم طلال کے لیے دیکھ لو۔ میں نے بھی اللہ کی رضا کے لیے کر لی کہ یتیم بچی ہے، سر پر ماں باپ نہیں، بھلا ہو جائے گا۔ آنٹی دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ روشانی کی تائی بہت بیزار رہتی تھیں، بہت ظلم کرتی تھیں اس بیچاری پر۔ بانو آنٹی کی بات پر میں اور نگہت ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ آنٹی ہو سکتا ہے روشانی کو اس کی تائی مارتی ہوں، تبھی وہ ایسی ہو گئی، نگہت اچانک بولی۔ ہاں بہت مارتی تھیں، اس کی تائی نے ہمیں یہ بھی نہیں بتایا کہ روشانی کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ بعد میں یہ تو مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ شادی سے پہلے بھی اسے ایسے ہی چیخنے کے دورے پڑا کرتے تھے۔ انہوں نے رک کر آنسو صاف کیے۔ مگر میں اپنی بچی سے کوئی بیزار نہیں ہوئی، بس دعا کرتی ہوں اللہ اس کو صحت دے۔ آنٹی کی بات پر ہم بھی روشانی کے لیے صدقے دل سے دعا کرنے لگے۔ تم اتنے ڈھیٹ کیوں ہو؟ میں زبیر کو گھورتے ہوئے بولی۔ آج چھٹی کا دن تھا، وہ میری طرف آیا ہوا تھا۔ ہانیہ اس کے پاس بیٹھی کھلونوں سے کھیل رہی تھی جو وہ اس کے لیے لایا تھا۔ چائے مزے کی ہے، ٹیبل پر سے چائے کا کپ اٹھا کر اس کی چسکی لیتے ہوئے وہ بولا۔
یعنی میری بات وہ گول کر گیا تھا۔ میں دانت پیس کر رہ گئی۔ تم مجھے زیادہ گھماؤ مت، شرافت سے مان جاؤ جو ہم کہہ رہے ہیں۔ میں آج زبیر کی سر ہو گئی تھی اور میرا ارادہ آج اس کو شادی کے لیے راضی کر کے ہی اٹھنے کا تھا۔ میں نے 2-3 لڑکیاں دیکھی ہیں۔ میں نے بات آگے بڑھائی۔ تبریز بھائی راضی ہو گئے؟ وہ شرارت سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے تم سے جو کہا ہے وہ سنو۔ میں کشن اٹھا کر اسے مارتے ہوئے بولی۔ تم کیا کسی کو پسند کرتے تھے؟ میں بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی۔ میری بات پر اس کے چہرے کی مسکراہٹ بالکل پھیکی سی پڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس کے سیل فون پر کال آنے لگی۔ میں چلتا ہوں آپ ہی، اسد کی کال تھی، کوئی ضروری کام ہے، مجھے بلا رہا ہے۔ وہ اپنے دوست کا نام لیتے ہوئے بولا۔ تھوڑی دیر تو بیٹھ جاؤ۔ میں اس کو کھڑا ہوتا دیکھ کر بولی۔ نہیں، بس چلوں گا پھر آؤں گا۔ میرے اصرار پر وہ جانے لگا۔ میں اس کو چھوڑنے کے لیے اس کے ساتھ نیچے آنے لگی۔ ابھی ہم فرسٹ فلور پر ہی پہنچے تھے کہ بانو آنٹی کا گیٹ کھلا اور روشانی کسی کام سے باہر آئی۔ اس سے پہلے کہ میں برابر میں کھڑے زبیر کو آہستہ سے متوجہ کر کے بتاتی کہ یہ ہے وہ روشانی جس کا میں بتا رہی تھی، مگر ہوا کچھ اور۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر ٹھٹک سے گئے۔ روشانی کی آنکھوں میں اس وقت ہلکی سی نمی چمکی تھی۔